انسان کی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے جو گائیڈنس کا ایک بہت اہم کردار ہے. انسان نے زندگی میں کیا بننا ہے، کس جانب جانا ہے، لوگوں سے کیسے تعلقات بنانے ہیں، معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو میں سر سے گائیڈنس کے حوالے سے پوچھوں گا کہ گائیڈنس کا کیا رول ہے انسان کی زندگی میں، اور اگر گائیڈنس نہ ہو تو اس کے کیا منفی اثرات پڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احتشام علی. آج آپ نے بڑی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ جس طرح سے صبح صبح ارلی ان دا مارننگ میرے پاس تشریف لائے، یقیناً یہ آپ کی محبت ہے اور یہ آپ کی علم دوستی بھی ہے. اور یہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یقیناً اس نے ہمیں آپس میں جوڑا. یہ ایک ہمارا بانڈ ہے، ایک کنیکشن ہے، اور آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہوں. میں تہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ انسان کے لیے گائیڈنس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور اسپیشلی اس معاشرے میں یہاں پر لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے، یہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے. آصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب کبھی سفر پر جانے لگو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سفر کر چکے ہیں. تو یقیناً گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بھی ایک ایسا ہی کام ہے، اور اس کا اسپیشلی ہمارے وطن عزیز جیسے ملک میں، جہاں پر ہمیں ٹرینڈ لوگ نہیں ملتے، جہاں پر ہمیں سرٹیفائیڈ لوگ نہیں ملتے، اور ہم لوگ اپنے طور پر ہی کسی سفر پہ نکل پڑتے ہیں. یہ گائیڈنس آپ کے سفر کو آسان کر دیتی ہے. رہنمائی سے جو سفر آپ نے یا جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ آپ وقت سے پہلے حاصل کر لیتے ہیں. کسی بھی نوجوان کے لیے تعلیمی حوالے سے، یعنی اکیڈیمک لیول سے، کیریئر کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے گائیڈنس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور کرنٹلی جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ گائیڈنس اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس انفارمیشنز کا ایک بے ہنگم ہجوم ہے، اور نوجوان ڈگری لے کے جب مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی. تو اچھے گائیڈنس کرنے والے احباب پھر آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور آپ پھر اپنی منزل کے قریب ہو جاتے ہیں. جی، تو سر نے پہلے کوشچن کا بہت ہی ان ڈیٹیل آنسر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نوجوان اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہوگا، اور ان کے مائنڈ سیٹ میں یقینی طور پر ایک تبدیلی رونما ہوگی. مزید سر سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اکثر نوجوان جو جاب میں ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس میں فیملی اگنور ہوتی ہے. تو میں سر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ورک لائف بیلنس کو کیسے مینٹین کیا جائے، اور ان چیزوں کو کیسے بہتر انداز میں مینج کیا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ اوور آل ایک اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے. جی احتشام، لگتا ہے آج آپ سوالات کا ایک پورا بنڈل لے کے آئے ہیں، اور سوال بھی ایسے کرٹیکل ہیں. یقیناً جو آج کا نوجوان ہے نا، بیسیکلی آج کی نوجوان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ برڈنائز کر دیا ہے. جب وہ برڈنائز اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اس کی فیملی لائف ہے اور اس کی پھر جو ورک پلیس لائف ہے، تو اس کو بیلنس کرنا ذرا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اب انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی ورک پلیس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہاں تک رکھے، ان کو اچھے طریقے سے وہاں مطلب ہے پرفارم کرے، اپنی 110% ایفرٹس کو، سنسیریٹی کو وہاں اس کو دکھانا چاہیے. اب فیملی لائف کے حوالے سے میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا
کہ کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی جاب سے جب گھر آتا ہے تو اپنی وہ ساری سٹریس، ساری ٹینشنز اور وہ جو سارا اس کا برڈنائزڈ ایریا ہوتا ہے اس کو وہاں ہی چھوڑ کے آتا ہے اور گھر میں آ کے وہ ایک فیملی ممبر کے طور پہ، ایک انسان کے طور پہ بیہیو کرتا ہے، نہ کہ ایک امپلائی کے طور پہ، ایک ملازم کے طور پہ۔ اس لیے آج کے نوجوان کو بھی یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی فیملی لائف جو ہے وہ آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کی آفیشیل لائف آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن اس میں وہ اکیلا نوجوان ہی رسپانسیبل نہیں ہے، اس میں فیملی ممبرز کا بھی اپنا کردار ہے۔ تو وہ فیملی ممبرز جب وہ گھر آئے تو اس کو یہ فیل کرائیں کہ وہ واقعی جاب سے آیا ہے اور اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کو کمفرٹ زون میں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مینج کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تبھی جا کے یہ ورک پلیس لائف اور آپ کی فیملی لائف بیلنس ہوتی ہے، اور جب دونوں طرف سے یعنی فیملی کی طرف سے بھی اور ایک انڈیویجول کی طرف سے بھی کوآرڈینیشن، کوآپریشن ہو تو پھر زندگی بھی آسان گزرتی ہے اور آپ کا جو آفیشیل ورک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا جو تیسرا سوال ہے سب سے، کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پہ لوگوں کی مختلف رائے سامنے آتی ہے۔ بعض لوگ جاب کو پریفر کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی جو نوجوان ہے وہ کنفیوز ہے کہ اس کو کس طرف جو ہے وہ رخ کرنا چاہیے، وہ نوکری کی طرف جائے، جاب کی سرچ کرے یا پھر امپلائمنٹ بزنس کی طرف جائے۔ تو میں سر سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی احتشام، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بزنس میں آئے یا جاب میں آئے۔ ہم دونوں باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا نے اتنا گلیمرائز کر دیا ہے لوگوں کو کہ ایک نوجوان جس پہ پیرنٹس کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے، اور موسٹلی اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو یہ جو متوسط طبقہ ہے، جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس فیملیز کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس نے ان پہ اپنے خواب لوٹائے ہوتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس کے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں ہوتا، کوئی ایسٹس نہیں ہوتے، کوئی بینک بیلنسز نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ بیچاروں نے کمیٹیاں ڈال کے، دو تین نوکریاں کر کے، ماؤں نے کپڑے سلائی کر کے تو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو پڑھایا ہوتا ہے۔ اب آ گیا سوشل میڈیا کا انفلوئنس، یہ اتنا تگڑا انفلوئنس ہے کہ ایک اچھا خاصا بچہ جو ڈگری لے کے آتا ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں جاب میں جاؤں یا بزنس میں جاؤں۔ یقیناً بزنس میں بڑی اٹریکشن ہے، لیکن یہ جو بزنس مائنڈ سیٹ ہے یہ پورا ایک میکانزم ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہمیں یہ تو بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس جناب لگژریس لائف ہے اور اس کے بڑا پروٹوکول ہے، ماٹ سپاٹ ہے، بڑا اس کے ششکے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ کہ جتنے بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پورا فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ اگر ہمیں 2 وقت کا کھانا نہ ملے تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اگر تو نوجوان وہ فاقے کاٹ سکتا ہے، کیونکہ بزنس میں اگر آپ یہاں ہیں تو یکدم یہاں بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کا اتنا سٹیمنا ہونا چاہیے، آپ کے نروز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ اس لاس کو برداشت کر لیں اور پھر دوبارہ سٹیپ اپ آگے ہو جائیں۔ ادروائز بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اپنے خاندانی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جاب میں آئیں۔ جب آپ جاب میں آئیں گے تو پھر وہاں سے جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس گین کرتے چلے جائیں گے، ریونیو جنریٹ کرتے جائیں گے، آپ نے گھر کا کچن بھی چلانا ہے، آپ نے یوٹیلیٹی بلز کو بھی
پورا کرنا ہے, آپ نے اپنی فیملی کے اندر جو باقی آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اور باقی معاملات بھی ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا کچن چلنا چاہیے, پھر آپ کی جو باقی یوٹیلیٹیز ہیں ان کو پورا آپ نے کرنا ہے. تو آپ جاب میں آتے ہیں, ساتھ ساتھ ایفرٹ کرتے رہیں, اسٹرگل کریں, اور پھر سیکھیں. آپ کسی جگہ انٹرنشپ کر لیں, والنٹیئر کام کر لیں, تاکہ آپ کو بزنس کی ہاؤ نو پتہ چلے. جب آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا, وہ میکانزم آپ سمجھ جائیں گے, وہ سسٹم آپ سمجھ جائیں گے, تو پھر آپ بزنس کریں یا جاب کریں, ڈزنٹ میٹر. لیکن پہلے اپنے آپ کو کہیں سٹیبلائز کریں, کہیں کھڑے ہوں, کچھ تھوڑے سے ایسٹس بنائیں, تاکہ اگر کہیں پر آپ کو لاس بھی ہو, کوئی جھٹکا بھی لگے, تو آپ اس کو برداشت کر سکیں. ادروائز ہم تو بھائی اپنی فیملی کے, اللہ پاک سب کو حفاظت میں رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے, ہم تو میڈیکل بلز ہی افورڈ نہیں کر سکتے. اور وہ جس اسٹیٹ کی یا جس بزنس مین کی آپ بات کرتے ہیں نا, ان لوگوں نے 4-4 5-5 ہاسپٹل بنائے ہوتے ہیں, ویلفیئر ٹرسٹ بنی ہوتی ہے, اور اگر ان پہ یہ کام کوئی ایسا آ بھی جائے تو 5-7 سال وہ نکال جاتے ہیں, ان کے علاج فری ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فری کیا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے فری ہاسپٹل بنائے ہوتے ہیں, ڈسپینسریز بنائی ہوتی ہیں. تو ہم وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے, اور ہم بھی سوشل میڈیا کو دیکھ کے, ویڈیو کو دیکھ کے چل پڑتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور 10 لاکھ روپیہ کمائیں. تو ایسا نہیں ہوتا, پریزاد ڈرامے میں ہو سکتا ہے, ادروائز ریالٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس لیے احتشام, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے, ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا, لیکن ہم نے جاب یا بزنس ان دونوں کو دیکھ کے آگے چلنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, نیڈ کیا ہے. اگر تو آپ فاقہ برداشت کر سکتے ہیں, سٹریس برداشت کر سکتے ہیں, تو پھر بالکل آئیں آپ, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے وہ جو آپ ہیں اس کے اندر رہ کے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں.